جس طرح بدن سازی میں بعض امور سے پرہیز ضروری ہے، بعض کھانے کی چیزیں آپ کو ترک کرنی ہوگی، بعض پینے کی چیزیں ترک کرنی ہوگی، اسی طرح تہذیب نفس میں بھی ضروری ہے کہ بعض کاموں سے انسان پرہیز کریں، بعض افعال سے، بعض اعمال سے پرہیز کریں، بعض غذاؤں سے پرہیز کریں۔ تعجب کی بات ہے کہ لوگ بیماری کے خوف سے بعض غذائیں چھوڑ دیتے ہیں تو کیسے جہنم کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں قدم کے عنوان سے کل عرض کیا وہ تھا انتخاب رفیق۔ کم از کم ان قدموں کو یاد رکھیں، پہلا قدم، دوسرا قدم، تاکہ اس ترتیب کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آگے بڑھ سکیں گے آپ لوگ۔ تو 8واں قدم جو ہے سیر و سلوک الی اللہ میں یا اخلاق عملی میں، یا بقول ان کے 8واں نقطۂ آغاز، وہ ہے محرمات سے دوری، یعنی گناہ اور معصیت سے دوری۔ سیر و سلوک میں یہ ضروری ترین اقدامات میں سے ایک یہی ہے، ترک محرمات۔ یہ 8واں نقطۂ آغاز ہے سیر و سلوک الی اللہ میں۔ جس طرح بدن سازی میں بعض امور سے پرہیز ضروری ہے، بعض کھانے کی چیزیں آپ کو ترک کرنی ہوگی، بعض پینے کی چیزیں ترک کرنی ہوگی، اسی طرح تہذیب نفس میں بھی ضروری ہے کہ بعض کاموں سے انسان پرہیز کریں، بعض افعال سے، بعض اعمال سے پرہیز کریں، بعض غذاؤں سے پرہیز کریں، یہ ضروری ہے۔ قطب راوندی آقا امام باقر علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا عجبا لمن یحتمی عن الطعام مخافۃ الداء کیف لا یحتمی عن المعاصی خشیۃ النار۔ تعجب کی بات ہے کہ لوگ بیماری کے خوف سے بعض غذائیں چھوڑ دیتے ہیں تو کیسے جہنم کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہم بھی مبتلا ہو سکتے ہیں بعض گناہوں میں، جسمانی بیماری کے خوف سے، بھئی یہ معدے کے لیے نقصان دہ، یہ سر کے لیے نقصان دہ، یہ آنکھوں کے لیے نقصان دہ، انسان بعض کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تو جہنم کے خوف سے، عذاب الہی کے خوف سے کیسے گناہ نہیں چھوڑتے۔ یہ خیشتنداری، یہ پرہیزگاری خلاف تمایلات نفس ہے، یہ جنگ ہے، اصل جنگ انسان کے خواہشات نفسانی کے برخلاف آپ کو یہ جنگ لڑنی ہوتی ہے۔ لہٰذا ابتدا میں یہ کچھ مشکل ہے انسان کے لیے، یہ جنگ، اس جنگ کو لڑنا مشکل ہے، وہ ان کی آغاز کریں کہ لڑنا شروع کریں، آغاز ہی مشکل ہے۔ ابتدا میں انسان چاہتا ہی نہیں کہ کیوں لڑوں میں، اصلاً لڑنا مشکل ہے، لیکن اگر انسان آہستہ آہستہ اور پیوستہ ریاضت کرے، مجاہدت کرے، ارادہ کرے، تلقین کرے، کوشش کرے، اپنے آپ کو سمجھائے کہ مجھے یہ جنگ لڑنی ہے اور جنگ جیتنی بھی ہے، تو بالآخر انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ بہت بڑی جنگ ہے۔ بالآخر آپ کے لیے کام آسان بھی ہو جائے گا۔ ان مع العسر یسرا، سختی کے بعد آسانی ہے، انہی مواقع میں ہے۔ ابتدا میں خواہشات نفسانی کے خلاف جنگ مشکل ہے، لیکن ریاضت کے بعد، مجاہدت کے بعد، دعاؤں کے بعد، راز و نیاز اور مناجات کے بعد، خداوند متعال کی بارگاہ میں گر گڑانے کے بعد یہ کام آسان ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ شیطان نا امید ہو جاتا ہے اور انسان کے لیے معصیت کے ساتھ جنگ آسان ہو جائے، خواہشات نفسانی کے خلاف معصیت سے دوری آسان ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آقا امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں غالبوا انفسکم علی ترک المعاصی، گناہوں کے چھوڑنے کے سلسلے میں اپنے نفسوں سے لڑو، ان پہ غالب آنے کی کوشش کرو، جنگ کرو اپنے خواہشات نفسانی کے ساتھ، غالبوا انفس، اپنے نفسوں پہ غالب آ جاؤ،
خواہشات نفسانی پہ غالب آ جاؤ، علی ترک المعاصی، گناہوں کے چھوڑنے کے سلسلے میں کوشش کرو کہ اپنے نفس کو، خواہشات نفسانی کو دبا دیں. یسہل علیکم مقادتھا الی الطاعات، تاکہ اطاعت و عبادات تمہارے لیے آسان ہو جائیں. گناہ چھوڑنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اطاعتیں آسان ہو جائے گی آپ کے لیے، عبادتیں آسان ہو جائے گی، یعنی سیر و سلوک آسان ہو جائے گا ہمارے لیے. یہ ایک جنگ و گریز ہے کہ خود سازی میں، تہذیب نفس میں اس کا بنیادی کردار ہے. کبھی ہمیں لڑنا ہے، کبھی اس سے بھاگنا ہے، دوری اختیار کرنی. یہ جنگ و گریز اساسی کردار ادا کرتا ہے تہذیب نفس میں. اسلامی تہذیب میں، اسلامی فرہنگ میں اسے تقوی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تقوی یعنی یہ خواہشات نفسانی سے لڑ کر گناہوں سے دوری اختیار کرنا اللہ کی رضا کے لیے. اساساً تمام ارزش‌های اسلامی، تمام ارزش‌های انسانی یہی ہے، اساس یہی ہے، بنیاد یہی ہے. کوئی عمل، کوئی کوشش بدون تقوی، یعنی بدون تہذیب نفس یا بدون جہاد اکبر، جہاد با نفس، بے ارزش ہے. گناہوں کے ساتھ عمل کی ارزش نہیں ہوتی ہے. بیکار ہے وہ عمل جس میں گناہ مخلوط ہے. آلودہ ہو گیا، وائرس آ گیا، اب وہ عمل قابل جو ہے استفادہ نہیں ہے. خداوند متعال عموماً ایسے اعمال کو جو مخلوط ہو جاتے گناہوں سے قبول نہیں فرماتا. جیسا کہ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، خداوند با تقوی پرہیزگار کے اعمال کو قبول فرماتا ہے. یعنی اعمال گناہوں سے آلودہ نہ ہو، خمس و زکوٰۃ و حقوق الناس و قرض و وغیرہ وغیرہ سب کو شامل کر کے انسان لباس بنا لے، کھانا بھی بنا لے، گھر بھی خریدے، جانماز خریدے، حج بھی کرے اور نماز پڑھیں، روزے رکھیں، کوئی بھی قبول نہیں ہے، چونکہ شرائط اعمال اس میں صحیح نہیں ہے، اس میں غصبی شامل ہے، قبول نہیں ہوتا. حج کرے، جو بھی کرے، تو لہٰذا عمل بدون تقوی قبول نہیں ہے. خداوند متعال فرماتے ہیں صرف با تقوی افراد کے اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں. ہر وہ عمل جو خداوند متعال کے ہاں مقبول نہ ہو، وہ عمل انسان کی روح کی ترقی کے لیے کرامت نہیں ہے، بیکار ہے. انسان کی روح میں صلاح و اصلاح نہیں کرتا، انسان کی روح میں صفا پیدا نہیں کرتا، وہ عمل کوئی تاثیر نہیں ہے اس کی. لہٰذا ہمارے اعمال کا اگر اثر نہیں ہوتا ہماری روح پہ، معنویت پہ، وجہ یہی ہے کہ اعمال گناہوں سے مخلوط ہے. اثر نہیں ہو، نماز شب بھی پڑھتے ہیں، دیکھتا کوئی اثر نہیں ہے، نمازیں باجماعت پڑھی جا رہی پھر بھی اثر نہیں ہے. دیکھنا چاہیے کہ بے تقوائی کہاں شامل ہے میرے عمل میں. ممکن ہے ریاکاری شامل ہو، ممکن ہے ہمارے لباس اچھے نہ ہوں، ممکن ہے نیتیں اچھی نہ ہوں، ممکن ہے شرائط نماز موجود نہ ہوں، ممکن ہے مقدمات نماز اس میں صحیح نہ ہوں. تو لہٰذا خداوند متعال فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب، صرف پاکیزہ باتیں خدا تک جاتی ہیں. والعمل الصالح یرفعہ، اور یہ جو کلمہ طیب ہے، پاکیزہ گفتار، یہ انسان کے اچھے اعمال کو اوپر لے جاتا ہے. تو انسان میں پاکیزگی آنی چاہیے. پاک اور صالح ہو جائیں تو آپ کے اعمال کو، وہ جو پاکیزگی ہمارے اندر ہے، تقوی، وہ ہمارے عمل کو لے جاتے ہیں خدا متعال کی طرف. والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح اسے اوپر لے کے جاتا ہے. آقا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا ينفع اجتہاد الا ورع فی، کوئی عمل جو ہے فائدہ نہیں دیتا جس میں تقوی نہ ہو، فائدہ نہیں دیتا، تقوی ہونا چاہیے، یعنی اس عمل میں گناہ نہیں ہونی چاہیے. آقا امام فرماتے ہیں ان اشد العباد الورع، سخت ترین عبادت پرہیزگاری ہے. کوشش کرے پرہیزگاری زیادہ ہو، عمل سے زیادہ پرہیزگاری ہو، پرہیزگاری کے ساتھ جو بھی عمل ممکن ہو انجام دیں آپ. آقا امام صادق علیہ السلام نے
فرمایا کہ کسی ایک شیعہ کے لیے لکھا، خطاب کیا، ان اردت ان یختم بخیر عملک حتی تقبض، اگر تم چاہتے ہو کہ عاقبت بخیر ہو جائے، انجام بخیر ہو جائے، کہ اچھائی پہ تمہارا خاتمہ ہو جائے، حتی تقبض، تاکہ تمہاری قبض روح ہو جائے اچھائی پر، نیکی پر، وانت فی افضل الاعمال، اور ایک ایسی حالت میں تمہاری روح قبض ہو جائے کہ تم اچھے اعمال میں مصروف ہو، افضل ترین اعمال میں، برترین عمل میں تم مصروف ہو، ایک ایسے وقت میں تمہاری روح قبض ہو جائے، فعظم للہ حقہ ان تبذل نعماءہ فی معاصیہ وان تغتر بحلمہ عنک، اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو حق خدا کو بہت عظیم جانو، کہ حق اللہ بہت عظیم چیز ہے، مبادا اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں صرف کرے۔ حق خدا بزرگ ہے، خدا کی بزرگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو نعمتیں اس نے دی ہے اسے گناہوں میں صرف نہ کرے، اسے اس کی نافرمانی میں نہ خرچے، اور خداوند متعال کا حلم و بردباری تمہیں مغرور نہ کرے، تمہیں مغرور نہ کرے۔ خداوند حلیم ہے، بردبار ہے، خداوند صابر ہے، خداوند تمہیں مہلت دے دیتا ہے، مہلت خدا سے مغرور نہ ہو جائے تو مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، خدا یک بارگی رسی کو کھینچ لیتا ہے، پھر سب کچھ سمیٹ لیتا ہے، پھر انسان کے لیے فرصت بھی نہیں ملتی کہ پوچھے کہ کیا اور کیوں اور کدھر۔ ایک ایسی جگہ خداوند کلوزنگ کرتا ہے جہاں انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ سب کچھ میرا کلوز ہو چکا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اگر جو ہے چاہتے ہو کہ بہترین عمل میں تمہارا خاتمہ ہو تو یہ کہ حق خدا کو عظیم جانو، اور خدا کی نعمت کو گناہوں پہ نہ خرچو، اور خدا کی مہلت سے مغرور نہ ہو جاؤ۔ مفضل بن عمر کہتا ہے کہ آقا امام صادق علیہ السلام کے خدمت میں اعمال کے بارے میں باتیں ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ عمل کے مقام پہ ہم لوگ بہت کمزور ہیں، ضعیف ہیں ہم لوگ، تو امام نے فرمایا کہ آرام سے رہو، خداوند متعال سے مغفرت طلب کرو، بخشش طلب کرو، یعنی اس قدر نا امید نہ ہو جاؤ کہ کہنے ہم لوگ عمل کے میدان میں سست ہیں، ٹھیک ہے سست ہیں لیکن نا امید نہ ہو جاؤ۔ ان قلیل العمل مع التقوی خیر من کثیر العمل بلا تقوی، یہ جو کم عمل ہے، سست ہے ٹھیک ہے لیکن با تقوی ہے، فرمایا وہ کم ترین عمل جو تقوی کے ساتھ ہو خداوند متعال کے پاس وہ بہتر ہے اس کثیر عمل سے جس میں تقوی نہ ہو۔ آپ نے ایک بار حج کیا، اس نے 20 بار حج کیا، آپ کے ایک حج میں تقوی ہے، اس کے 20 حج میں اگر تقوی نہ ہو بے فائدہ ہے۔ آپ نے واجبات کو ادا کیا با تقوی، اس نے مستحبات کو بھی انجام دیا بے تقوی، تو وہ بے تقوی واجبات و مستحبات بیکار ہیں۔ مفضل کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس قدر اچھے اعمال انجام دے کثیر لیکن اس میں تقوی نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ تو امام نے فرمایا ہاں ایسا ہو سکتا ہے، جیسے ایسے افراد کی اطعام کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، ہمسایوں کے ساتھ مہربانی کرتا ہے، اور اپنے گھر میں بھی جو ہے لوگوں کا استقبال کرتا ہے، دعوت دیتے اپنے گھر میں بلاتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، لیکن جب پہلا گناہ سامنے آ جاتا ہے تو وہ بے لگام ہو جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے لیکن جیسے گناہ ٹوٹ پڑتا ہے گناہ کے اوپر، پھر وہ نافرمانی کرنا شروع کر دے۔ مثلا ایک شخص ہے سب کو کھانا کھلا رہے، نماز بھی ادا کی جا رہی ہے لیکن جو ہے رات کو شراب و کباب، تو بے فائدہ بے تقوی ہے۔ لیکن وہ لوگ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ایسے زیادہ اعمال کی توفیق نہیں ہے انہیں، بہت زیادہ اعمال کی توفیق نہیں ہے ان کے پاس، لیکن جب گناہ سامنے آ جاتا ہے تو یہ لوگ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں سخت ہیں، کنجوس ہیں، مثلا زیادہ مہمان نواز نہیں ہے، کھانا نہیں کھلاتے، ہمسایوں کے زیادہ نہیں کرتے، لیکن گناہ نہیں کرتا، وہ گناہ کے مقابلے میں پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ بہتر ہیں اس کثیر عمل سے، یہ لوگ بہتر ہیں۔ تو ایک مفصل گفتگو ہے
کہ دامن و شکم کو گناہوں سے بچانا، یہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں جو عرض کرنی ہے نقطۂ آغاز یا قدمۂ آغازین سیر و سلوک کے حوالے سے، تو ابتدائی 7 اقدام ہم نے بیان کیے ہیں، یا 7 نقاط آغازین اخلاق عملی میں۔ 8واں نقطہ اور 8واں قدم گناہوں سے پرہیز کرنا ہے۔ سیر اللہ کی راہ میں 8واں قدم یا 8واں نقطہ جہاں سے انسان کو آغاز کرنا چاہیے، وہ 8واں نقطہ یہ ہے کہ محرمات سے پرہیز کریں، گناہوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ کل اس بارے میں چند باتیں عرض ہوئی آپ کی خدمت میں کہ صحابی نے سوال کیا کہ مثلا ہمارے اعمال بہت کم ہیں اور زیادہ عمل ہم انجام نہیں دے سکتے، تو امام نے مثلا فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، مثلا بہت کچھ، لیکن جیسے ہی گناہ سامنے آ جاتا ہے ٹوٹ پڑتے ہیں گناہوں کے اوپر۔ فرمایا کہ فائدہ نہیں ہے ان کے اعمال کا۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کم ہیں، واجبات کو ادا کرتے ہیں، لیکن جب گناہ سامنے آ جاتا ہے وہ پرہیز کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ عمل بہتر ہے کہ گناہ نہیں کرتے، عمل کم ہے۔ تو فرمایا کہ وہ عمل کیسے کم ہو سکتا ہے جسے خداوند قبول کرے؟ اور امام نے فرمایا کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا تو صرف پرہیزگاروں کے قبول کرتا ہے۔ کثرت عمل مہم نہیں ہے، کیفیت عمل مہم ہے۔ کیفیت میں ترک گناہ قدم اول ہے، حرف اول ہے، پہلے نمبر پر یہ ہے کہ پرہیزگاری میں یعنی متقین میں کہ گناہوں سے دوری اختیار کرتا ہے، بھلے اس کے اعمال کم ہیں تو خدا راضی ہے۔ اور جب خداوند قبول فرماتا ہے، جو عمل قبول ہو جو پھر کم نہیں ہے، پھر اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کے آثار زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ایک قدم گناہوں سے پرہیز کے سلسلے میں یہ ہے کہ انسان اپنے شکم اور دامن کو گناہوں سے بچا لے، حرام امور سے بچا لے۔ یہ ہے کہ خداوند متعال نے فرمایا شکم کے بارے میں، سورہ عبس آیت 24، خداوند متعال نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ دقت سے دیکھے اپنے قوت اور اپنی غذا میں، وہ جو غذا آپ حاصل کرتے ہیں اور کھاتے ہیں اس میں دقت سے دیکھیں۔ فَلْيَنْظُرْ، نظر میں دقت کا معنی موجود ہے، نظر میں، بصر میں دیکھنے کا معنی ہے، نظر میں دقت نظر ہے، اس میں فکر شامل ہے، نظر۔ تو فَلْيَنْظُرْ، دیکھ لے انسان دقت سے، اِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کے بارے میں، ہر کھانے کے بعد دقت کرنا چاہیے ہمیں۔ اور آقا امیر المؤمنین علیہ السلام نے عثمان بن عفیف کے لیے لکھا کہ فَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِضْهُ، جو کچھ حلال حرام ہونے کے بارے میں تمہارے لیے مشتبہ ہو، معلوم نہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام، معلوم نہ ہو، فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، فَالْفِضْهُ، اسے باہر دور کر دو اسے۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے، جب شک ہو کہ حلال یا حرام، حلال قطعی نہ ہو، اطمینان قوی نہ ہو کسی کے حلال پاک ہونے کے بارے میں، بس اسے چھوڑ دو، احتیاطاً چھوڑ دو کہ ممکن ہے کہ یہ صحیح نہ ہو۔ یہ آقا امیر المؤمنین نے فرمایا۔ بنابراین مہم ترین چیز جو مومن سالک کے لیے آغازین راہ میں ضروری ہے، جس پہ توجہ رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اپنے شکم کو حرام سے محفوظ رکھے اور اپنے دامن کو آلودہ نہ ہونے دے، جنسی گناہ نہ کرے، جیسے نامحرم کی طرف نظر، جیسے زنا، جیسے اس قسم کی چیزیں، ان سے اپنے دامن کو بچانا چاہیے، مخصوصاً جوانی کے ایام میں۔ جوانی کے ایام پاک ترین ایام ہیں،
پاک ترین ایام ہے، جوانی کے ایام میں جو ہیں جوانی بھرپور ہے اور اپنے عروج پر ہے، اور وہاں نیکی اور بدی دونوں کے اثرات زیادہ ہیں، نیکی کے ثواب زیادہ ہیں، برائی کے لیے گناہ بھی۔ تو چونکہ جوان ہیں تو جوانی کے ایام میں ہی دونوں مہم ہیں، اگر گناہوں میں جائے چونکہ بہت آگے جا سکتے ہیں، وہ گناہوں میں چونکہ جوان ہے کر سکتے ہیں، نیکی میں بھی بہت آگے جا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، وہ جہاد بھی کر سکتے ہیں، وہ گناہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا مخصوصاً جوانی میں، جوانی لاپرواہی بے بندوباری کے ایام ہوتے ہیں، نہیں دیکھتے لوگ، میں تو دیکھتا ہوں 99% جوانوں کو دقت نہیں ہے، ہر چیز کھا لیں، ہر چیز جہاں سے ملے کھا لیں، جوانی ہے۔ اب جوانی کوئی بہانہ بنایا ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جوانی میں اگر انسان خود کو بچا سکے پھر وہ بہت آگے تک جا سکتے ہیں۔ جوانی کے ایام میں جہاں جو ہے غریزہ شہوت طغیانی پر ہے، غریزہ خواہشات، زمینہ آلودگی انسان کے لیے فراہم ہے۔ فراہم اس لیے ہے کہ خود آپ بھی پسند کرتے ہیں اور آپ کے پاس تمام تر توانائی موجود ہے، دوسرے بھی آپ کو پسند کرتے ہیں گناہوں کے لیے، جبکہ بڑھاپے میں نہ اس میں توانائی ہے گناہوں کی، نہ دوسرے پسند کرتے ہیں ان کو، گناہوں کا زمینہ نہیں ہے۔ بوڑھے لوگ اگر پرہیزگاری کرتے ہیں تو نہ کریں تو کیا کریں وہ؟ تو بعض خواتین اگر چادر پہنتی ہیں تو اس وجہ سے پہنتی ہیں کوئی ان کا چہرہ نہ دیکھے کہ برا لگے گا کہ اب چہرہ خراب ہو جائے۔ پردہ وہ ہے کہ جب آپ جوانی میں ہو اور آپ پردہ کریں۔ تو دیکھا آپ نے بعض جگہوں پہ وہ جو ماں ہے وہ پردے میں ہے اور وہ جو بیٹی ہے وہ پردے میں نہیں ہے، یعنی بیٹی نے کہا کہ اب تو مثلا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب دیکھیں۔ خاتون جو اس کی والدہ ہیں وہ کہتے ہیں میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، اب میرا چہرہ دکھانے قابل نہیں، چھپا لے۔ وہ جو چہرہ دکھانے کے قابل نہ ہونے کے سبب پردہ کرتی ہیں وہ پھر پردہ نہیں ہے، وہ پھر اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ پھر شرم سے اپنے آپ کو چھپا رہی ہیں۔ پردہ یہ ہے کہ دنیا آپ کی طرف دیکھنا چاہے اور آپ نہ دکھائے خود کو، حضرت مریم کی طرح عفیفہ رہیں تب بات ہے، حضرت یوسف کی طرح پاک دامن رہیں جوانی میں تب بات ہے، کہ جب کہ دنیا ان کے پیچھے ہیں، ایک ایک جو ہیں عزیزان مصر کی خواتین ان کی طلب میں ہیں، لیکن اور وہ بھی خلوت میں، وہ بھی کئی دروازوں کو مقفل کرنے کے بعد خلوت کی جگہ پہنچے اور وہاں خدا متعال کو یاد کر کے خود کو بچا لے، تب بڑی بات ہے۔ حضرت مریم خود تنہا وہ خاتون ہے کہ جو تنہا ہے پورے معبد میں، باقی تمام 2 نمبر راہبوں کے پاس، لیکن اپنے آپ کو بچا لیا، خدا متعال نے رزق و روزی جنت سے بھیج دیا ان کے لیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی کو ان کی پرورش پہ مأمور کیا خدا متعال نے، تو خدا متعال نے ان کی تعریف کی قرآن مجید میں۔ تو یہ کہ جوانی کے ایام میں زمینہ گناہ فراہم ہے، اگر آپ نے خود کو بچا لیا، جو چیز آپ کھا لیں آپ ہضم کر سکتے ہیں۔ خداوند متعال بھی جوانی کے ایام میں، آپ کے جوانی کے ایام میں زیادہ حلیم ہے، آپ کے لیے بردبار ہے، سخت گیری نہیں فرماتا جوانوں پہ خداوند متعال، زیادہ بہت جلد سزا نہیں دیتا آپ لوگوں کو، جوانوں کو، جبکہ جوانی کے حدود گزرنے کے بعد خداوند بہت جلد سزا دے دیتا ہے اس کو، فوراً اسے بتا دیتا ہے غلطی کر رہے ہو، آگے فرصت نہیں ہے تمہارے پاس، تو قدم قدم پہ وہ لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ تو یہ قدم نقطۂ آغاز ہے اور قدم آغاز ہے کہ انسان اپنے شکم کو اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچا لے۔ انسان کو مراقبت کرنی چاہیے تاکہ انسان کی نگاہیں اور انسان کا دل دونوں پاک رہیں، آلودہ نہ ہوں، نہ نگاہیں آلودہ ہوں
نہ انسان کے شکم، دونوں پاک رہیں تاکہ انسان جو ہے وہ پاکیزہ روح کے ساتھ آسمان معنویت میں پرواز کر سکے، اور سرانجام خلوتگاہ راز با پیغمبران الہی کے ساتھ، صدیقان خدا کے ساتھ، شہیدان خدا کے ساتھ، صالحان خدا کے ساتھ ہمراز و ہمنشین ہو سکے۔ اس کے لیے پاک روح کی ضرورت ہوتی ہے، پاک نگاہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور راستہ یہی دہن ہے۔ یہاں سے اگر انسان آنکھیں بند کر کے دائیں بائیں ہاتھ دونوں سے ڈالیں گے، باقی آنکھیں، کان، زبان، دل سب آلودہ ہو جائیں گے، چونکہ جہاں سے غذا ملتی ہے روح کے لیے بھی تو وہاں سے غذا ملتی ہے، اسی پیٹ سے ہی غذا، آنکھوں کے لیے بھی وہیں سے غذا ملتی ہے، فکر کے لیے بھی وہاں سے ملتی ہے غذا، یہی جسمانی غذائیں اس کے لیے روح پر با اثر ہے۔ تو پھر اس کو اگر پاک رکھیں گے نگاہیں پاک ہو جاتی ہیں۔ حلال کی تاثیر ہوتی ہے معنویت پر، حرام کی بھی تاثیر ہوتی ہے۔ لہذا اہل تقوی جو ہوتے ہیں وہ علاوہ اس کے کہ واضح طور پر جو چیزیں حرام ہیں ان سے پرہیز کرتے ہیں، شبہانہ غذاؤں سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ وہ حرام کو تو چھوڑتے ہی ہیں، اور جو مشتبہ ہے، معلوم نہیں ہے کہ حرام ہے یا حلال، انہیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اس خطرے سے کہ کہیں کسی فتنے میں نہ پڑیں، کہیں کسی حرام سے میں آلودہ نہ ہو جاؤں، چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ جو ہے بقول شاعر فرمائے، ہر چی دیدہ بینت دل کو ندیات، نگاہیں راستے ہیں دل کے لیے، جو کچھ نگاہیں دیکھے گی دل اسے یاد رکھتا ہے۔ آپ نے اچھی چیزیں دیکھ لی، آپ تجربہ کر چکے ہوں گے، آپ کسی معنوی فضا میں آنے کے بعد آپ نے دیکھا یا سنا، باہر آ جائیں وہی چیزیں آپ دہراتے ہیں۔ آپ کسی آلودہ فضا میں جا کر باہر آ جائیں، وہی چیزیں جو دیکھی سنی باہر بھی آپ وہی دہرا رہے ہوتے ہیں۔ کہ ہر چی دیدہ بینا دل کو ندیات۔ لہذا جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس وادی میں توفیق الہی سے برخوردار ہو جائیں، انہیں چاہیے کہ مشاغل نامشروع اور جو ہیں ناپاک لوگوں کے ساتھ معاشرت سے پرہیز کریں، نامشروع ناجائز مشغلوں سے دوری اختیار کریں، اور ناپاک لوگوں سے معاشرت نہ کریں، نادرست افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھیں، خودداری کریں، اور مشروع اور جائز مشغلوں میں بھی احتیاط کریں، حدود کی پابندی کریں، کہیں معمولی سا بھی انسان حدود سے تجاوز کر کے حرام میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ دستورات الہی کی اچھی طرح سے پابندی کریں، عمومی اموال اور بیت المال میں بھی حد اکثر احتیاط کو کریں، مثلا سہم امام، مثلا سہم سادات، مثلا جہاں اب ہم لوگ غریب غربا کے عنوان سے مثلا خمس و زکوٰۃ وغیرہ، اس میں بھی ضرورت کی حد تک اپنے آپ کو رکھیں، ضرورت سے زیادہ مثلا استعمال نہ کریں۔ مثلا طلاب اعظام جن کی ٹوٹل آمدنی سہم امام یا سہم سادات پہ ہوتی ہے، ان کی اور کوئی آمدنی نہیں ہوتی، انہیں بھی ضرورت کی حد تک اپنے آپ کو بسندہ کرنا چاہیے، نہ اس سے زیادہ۔ لہٰذا اگر آپ کاریگر ہیں، اگر آپ جو ہیں سرکاری نوکری پر ہیں، وہاں پہ اگر آپ کام کرتے ہیں یا آپ خدمت گزار ہیں ملت کے، تو اپنے وظائف اور اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں کوتاہی نہ کریں، بلا وجہ چھٹی نہ کریں، بلا والا کام چوری نہ کریں، ورنہ تنخواہیں حرام ہو سکتی ہیں۔ ابھی گھر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، صرف تنخواہ لینے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے باقاعدہ فون پر بتا دیا کہ میں نہیں جاتا ہوں ڈیوٹی پہ، میں صرف تنخواہ کے دن جاتا ہوں۔ ابھی پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اپنی تنخواہوں کا کیا کرنا ہے، ابھی تک ڈیوٹی نہیں کی ہے۔ یہ چیزیں حرام ہیں، جائز نہیں ہے کہ آپ کام کرتے ہی نہیں، آپ تنخواہ کہاں سے لے کے کھاتے ہو؟ سرکار کے کھاتے میں جو کچھ بھی ہے وہ حلال تھوڑی، عوام کا مال ہے،
عوام سے ٹیکسی جمع کر کے ان کے پاس، یا عوام کے نام پر قرضے لے کر خزانے میں موجود ہے جو آپ کو پے کرتے ہیں، یا کمپنیوں کو دے دیتے ہیں، یا وفاق دے دیتے ہیں، یا پھر صوبائی حکومت ان کو دے دیتے ہیں، وہاں سے آپ کی تنخواہیں چلتی ہے. ٹوٹلی پیسے عوام کو. گورنمنٹ کا ایسا پیسہ ہوتا ہی نہیں ہے، ان کا کام تو خرچنا ہوتا ہے، جمع کرنا ہوتا ہی نہیں ہے. جتنے پیسے جمع عوام کے ہیں، بجلی کے بل ہیں، گیس کے تمام جو ٹیکسیز ہیں وہ لگا کے خزانے میں موجود ہیں. تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اب کام نہ کریں عوام کے لیے، ملت کے لیے، اور ملت کے پیسوں سے ہم تنخواہ لے لیں. احتیاط کرنی چاہیے کہ اپنے وظائف کی انجام دہی میں کوتاہی نہ کریں، جہاں تک ممکن ہو کام کریں، اور جس قدر آپ کام کریں گے کامیاب ہو جائیں گے. ڈیوٹی نہ دیکھیں کہ اب میری چھٹی کا وقت ہے، اب میں چھٹی ہو چکا ہوں. آپ رات کو دن کو کسی بھی، چونکہ آپ اپنے آپ کو خدمت گزار ملت سمجھتے ہیں، مثلا آپ وزیر ہیں، آپ کونسلر ہیں، آپ ناظم ہیں، آپ مثلا جو ہیں کوئی بھی وزیر ہے، آپ کو رات دن نہیں دیکھنی چاہیے. مکمل طور پر عوام کی اور اپنی ملت کی خدمت کریں، پھر آپ کو ترقی بھی ملے گی. بہرحال اگر نہیں کرتے تو ہم حرام خوری میں مبتلا ہو جائیں گے. 10%، 20%، 50%، بعض لوگ 100% حرام خوری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. خصوصاً معاشرے میں جو لوگ محروم طبقہ ہے، اور یا مستضعف اور کمزور طبقہ ہے، نادار طبقہ ہے، ان کے کاموں کو انجام دینے کی کوشش کریں، ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور اس قدر احتیاط کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی بد دعا لگ سکتی ہے. ہم ان کے بھی خدمت گزار ہیں. آپ جہاں کے وزیر ہیں وہاں ایک بیوہ خاتون ہے، بوڑھی عورت ہے، آپ اس کے بھی تو ذمہ دار ہیں، اس کے کام کو بھی دیکھنا چاہیے. نہ ان کی سالہ سال انسان ان کی طرف توجہ نہ کریں. بہرحال صاحبان منصب کو چاہیے کہ اس طرح سے خدمت کریں، جو ہے اپنی مشغولیت اور اپنی مصروفیت اور اپنی مسئولیت کے اعتبار سے بہترین خدمات انجام دیں. بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ جو ہے اس قدر اس مطلب کو ہم لوگ اہمیت نہیں دیتے، یعنی مسلمان اس مطلب کو اہمیت نہیں دیتے. سفارشی کام کرتے ہیں، جہاں آپ کا دیکھتے ہیں کہ آنے والا کون ہے، کہیں کا دور کا رشتہ دار ہے، کہیں سے کوئی مطلب ہے تو کام کر لیتے ہیں، ورنہ غریبوں کا کام کوئی نہیں کرتا، مثلا ناداروں کا کام کوئی نہیں کرتا. بہرحال یہ مقام ہے، افسوس ہے کہ اس مطلب پہ آپ جو ہیں اس سے زیادہ توجہ نہیں دیتے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ صرف دعوے کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، پرجوش نعرے لگاتے ہیں، لیکن مقام عمل میں بیکار. حلف لیتے ہیں، حلف ابھی ایسا ہوا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حلف کا معنی پتہ ہے؟ حلف کا معنی قسم ہے. حلف یعنی قسم کھاتے ہو، میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، گواہ بنا کر، پیغمبر اسلام کی رسالت کی تصدیق کر کے گواہ، پھر آپ حلف اٹھاتے ہو کہ میں خدمت کروں گا، لیکن نہیں کرتے. چاہے وہ کسی انجمن میں حلف برداری ہو یا قومی اسمبلی میں، سب جھوٹ بولتے ہیں. تو پھر جو بھی آپ اس مد میں کھائیں گے حرام خوری ہو سکتی ہے. اگر خدمت کرتے بھی ہیں تو الٹا ان سے رشوت بھی لے لیتے ہیں، ہم آپ کا کام کرنے جا رہے ہیں. مخصوصاً شکم اور دامن کے سلسلے میں انسان کنٹرول سے آؤٹ ہے، باہر ہے. انسان کو اس بارے میں بہت جو ہے احتیاط کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے کنٹرول کرنی چاہیے. ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہیں جن کے سبب ہم لوگ خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں، اور کبھی اس قدر ہم خطرے سے دوچار ہو جاتے ہیں، ہم سقوط کرتے ہیں، ہم گر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، واپس نہیں اٹھ سکتے ہم لوگ. یعنی اللہ کی نظر میں، دین کی نظر میں اس قدر گر جاتے ہیں، پھر ہمارے لیے باتقوا ہو کر اٹھ کر آگے آسمان معنویت میں پرواز کرنا ممکن نہیں رہتا. ہم گر جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں. لہٰذا بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. احادیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، شکم اور شہوت ان دونوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اور بالا ترین عبادت اور افضل ترین ریاضت شمار کیا گیا ہے. پیٹ کو بچائیں حرام خوری سے،
اور دامن کو گناہوں سے بچا لیں، یعنی گناہان جنسی سے خود کو بچائیں۔ ایک شخص آقا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر عرض کرتا ہے کہ میں مقام عمل میں بہت کمزور ہوں، ناتوان ہوں، مجھے کمتر توفیق ملتی ہے کہ میں مستحبی روزے رکھوں، لیکن امیدوار ہے کہ میں حلال کے علاوہ کچھ نہ کھاؤں۔ یعنی میری کوشش یہ ہوتی ہے، عمل میں کمزور ہوں لیکن میری کوشش ہے کہ میں حلال کے سوا کچھ نہ کھاؤں۔ ای الاجتہاد افضل من عفت بطن و فرج، امام نے کیا فرمایا، کون سی کوشش، کون سا عمل، کون سی ریاضت جو ہے شہوت و شکم کی حفاظت سے بڑھ کر ہے۔ کہا کہ یہ تو سب سے بڑی عبادت ہے جو تم حلال کے علاوہ نہیں کھاتے ہو، حلال کے علاوہ نہیں دیکھتے ہو، حلال کے علاوہ نہیں سنتے ہو۔ تمام غذائیں، آنکھوں کی غذائیں، کان کی غذائیں، دل کی غذائیں، دماغ کی ساری غذائیں، پیٹ کی غذائیں، اس نے کہا کہ میں صرف حلال، امام نے کہا کہ اس سے بڑھ کر اور کون سی عبادت ہو؟ حرام سے دوری بہترین عبادت ہے، نہ کہ وہ جو چند رکعت اٹھک بیٹھک ہم لوگ کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ بڑی عبادت ہے۔ وہ اتنی بڑی عبادت نہیں، بڑی عبادت ہے اگر تقویٰ کے ساتھ ہو، ورنہ اصل تقویٰ خود بہترین عبادت ہے۔ دوسری حدیث میں آیا کہ ما عبد اللہ بشیء افضل من عفت بطن و فرج، کوئی عبادت خداوند متعال کے ہاں ارزش مند نہیں ہے بنسبت اس کے کہ انسان اپنے شکم کو حرام سے بچا لے گناہوں سے، اور اپنے دامن کو گناہوں سے۔ اس سے بڑھ کر خدا کے ہاں ارزش مند کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم سب جو ہیں اس سلسلے میں کوشش کریں گے اور بھرپور کوشش کریں گے کہ حلال کے سوا کچھ نہ کھائیں اور اپنے تمام اعضاء کو جنسی گناہوں سے بچا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔